یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ وحی کون دیتا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام. کہاں سے؟ خدا سے نا. بس کون ہوئے خدا سے نزدیک؟ اگر رسول اللہ نزدیک ہوتے صلوات اللہ علیہ تو وہی لیتے نا، وہی لیتے. جبرائیل لے کے دیتے علیہ السلام. یہ سوال نہیں ہے. ہاں ایسی بات نہیں ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ ان کے دو مقام ہیں. ان کے وجود کے دو سٹیٹ ہے، دو مقام. ایک مقام نورانی ہے اور ایک مقام جسمانی ہے. ٹھیک ہے؟ یا غیر نورانی. نورانی مقام وہ ہے خدا، اسی مقام نورانی سے خدا پہچانا جاتا ہے، خدا کی مخلوق بنائی جاتی ہے اور خدا کے تمام صفات و اسماء افعال ظاہر ہوتے کس کے؟ نور محمد و آل محمد. اور اسی نور سے جبرائیل امین خلق ہوتے. بس امیر رسول اللہ واسطے فیض ہے کس کا؟ خلقت حضرت جبرائیل علیہ السلام. بس واضح سی بات ہوئی. جبرائیل امین سے ثابت کیا ہوئے؟ وہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہے، نبی کے وجود کے ذریعے خدا نے ان کو خلق کیا ہے. بس پھر وہ کیوں لے کے آتے وحی؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں سے نازل ہوئے. جس طرح کلام اللہ نازل ہوا یہاں، اسی طرح رسول اللہ بھی نازل ہوئے مقام نورانیت سے، مقام ملکوت. ملکوت میں روح بنا لی اور روح نیچے آئی دنیا میں حضرت عبداللہ ابن مطلب سلام اللہ علیہ، ان کے صلب سے جسم لے کے پیدا ہوئے. کہاں؟ حضرت عبداللہ کے گھر کے ہاں. تو جسم اور روح بن کے ہماری طرح انسان بنے. بس اس روح کو جو بدن مبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو پیغام الہی دینے کے لیے جبرائیل وہاں سے آتے ہیں. کون بھیجتا ان کو؟ خدا بھیجتا ہے. خدا جو وحی بھیجتا ہے کس کو بھیجتا ہے؟ جبرائیل کو یا رسول اللہ کو؟ خداوند جو وحی بھیجتا ہے پہلے کس کو دیتا ہے؟ رسول اللہ کے وجود نورانی کے ذریعے. وہاں سے جبرائیل لیتا ہے، وہاں سے وہ وحی لیتا ہے. زمین پہ جو پیغمبر ہے روح کی صورت میں اس کو دے دیتے. اب آپ سوال کرو گے کہ جناب علی پھر خود حضرت کیوں نہیں خود خدا سے لے لیتے؟ آپ کو معلوم ہے شیعہ سنی مفسرین بولتے ہیں کہ رسول اللہ نے دونوں طریقے سے کیا لی ہے؟ وحی لی ہے. ایک دفعہ سیدھے مقام نورانیت کے ذریعے سے خدا نے ان کو وحی قلب مبارک میں ڈال دی، تو وہ وحی لیتے تھے اور اس وحی کو لے کے سنگینی احساس کرتے تھے، اور اصحاب ان کے دستان مبارک کو پکڑتے تھے، ان کو سنبھالا نہیں جاتا تھا ان سے اپنے آپ کو. کبھی غش کی حالت پیدا ہو جاتی تھی، پسینے چھوٹ جاتے تھے. کیوں؟ انٹینسٹی، شدت جو نور الہی کی ہے وہ اس روح پر خطرناک ہے. توجہ کرے، کس روح پر؟ روح محمد صلی اللہ علیہ، جو ان کا دوسرا وجود ہے، زمینی وجود ہے. وہ چونکہ نیچے ہے، مقام اس مقام ملکوتی ہے، ملکوت اعلیٰ ہے، اور جناب علی اس کی جو کیپیسٹی ہے کم ہے، اور خدا کے وجود کی کیا ہے؟ شدید. اس وجہ سے یہ حالت ہو جاتی تھی. لیکن مقام نورانی میں کوئی ایسی گش وش نہیں، وہاں بدن بھی نہیں ہے، روح بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ خدا جیسا وجود ہے، لیکن اپنا نہیں ہے، مخلوق ہے اور معلول اور محتاج ہے، لیکن کمال پہ انسان کامل کا آخری درجہ ہے. تو اس طرح لیتے تھے. پھر جبرائیل کو کیوں بیچ میں لے آتے تھے علیہ السلام؟ اس وجہ سے لے آتے تھے کہ اگر سیدھے کنٹیکٹ ہوتا رسول کا کہاں؟ مقام نورانیت سے اور خدا کے ذریعے سے، تو بار بار یہ تکرار اس کو اپنا وطن یاد دلا دیتا. رسول کی روح کو اس کے سورس کیا ہے؟ مقام نورانیت. وہ مانوس ہو جاتے، غافل ہو جاتے، یعنی اٹریکشن، میگنیٹک اٹریکشن ہو جاتی. رسول کی روح پرواز کر کے مقام نورانیت میں ذات خدا میں پھنا پھلا ہو جاتی. نتیجہ کیا ہوتا؟ واپس لانا مشکل ہے.
اور نبی یہاں نہ رہتے وفات ہو جاتی ان کی. تو اس وجہ سے کس کو لانا پڑا؟ جبرائیل کو لانا پڑا. وہ عظمت نہیں جبرائیل کی، وہ عظمت ہے اس کی جو محمد نے دی محمد تک پہنچانے کے لیے.